پھر جس روز اس نے عائشہ کے ساتھ ان دونوں بہنوں کے کمرے کی سیٹنگ تبدیل کرنے کا پروگرام بنایا، اس صبح اس نے جہاں کو اپنا نمبر میسج کر دیا بغیر کسی بات کے۔ جب وہ عائشہ کے ہمراہ بڑا بیڈ اندر رکھ کر اور چھوٹا بیڈ باہر نکال کر شاور لینے کے لیے بعد تولیے سے بال تھپتھپا کر سکھا رہی تھی، باہر آئی تو بیڈ پہ رکھا اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ جہاں کالنگ۔ اماں سے جب اس نے جہاں کا نمبر لیا نا تو صرف موبائل میں ہی محفوظ نہیں کیا بلکہ اس نے زبانی یاد کر لیا تھا، اور اگر کبھی دوبارہ السلام علیکم، اس نے ایک دل نشین مسکراہٹ کے ساتھ فون کان کے ساتھ لگایا، دوسرے ہاتھ سے وہ تولیہ نرمی سے گیلے بالوں میں رگڑ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ وہ بھی دوسری طرف بہت اچھے موڈ میں تھا۔ بہت اچھی، اور تم؟ جیسا پہلے تھا۔ اور تم نے فون ٹھیک کرا لیا؟ ممی کہہ رہی تھی تمہارا فون خراب ہو گیا۔ ہاں بہت کچھ خراب تھا، ویسے بھی ایک دو روز پہلے ہی میں نے فون ٹھیک کروا لیا تھا۔ پھر تو بہت جلدی نمبر دے دیا تم نے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ کسی کو بھی مجھ سے بات کرنے کی جلدی ہے، اس لیے۔ اچھا اپنا یہ تن چھوڑو، مجھے بتاؤ تم ڈورم میں ہو؟ میں ذرا مضافات میں آیا ہوں، تمہارے کیمپس سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ۔ چلو پھر ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ اسی پہ عائشہ کمرے میں کچھ لینے کے لیے آئی تو اس کے تاثرات دیکھ کر رک گئی۔ وہ کچھ متبزز سی فون پہ کہہ رہی تھی، نہیں میں ابھی کیمپس تو۔ عائشہ نے لمحے بھر کو اسے دیکھا، پھر جیسے سر کچھ انسان سمجھ کے سر ہلاتا ہے نا ویسے، اور رائٹنگ ٹیبل پہ رکھے گئے پین کو نکالا، نوٹ پیڈ کے اوپر صفحے پہ کچھ لکھا اور اس کو حیا کے آگے بڑھا دیا اور خود چلی گئی۔ حیا نے رک کر صفحے پہ لکھے الفاظ پڑھے، سچ سے بہتر کوئی جواب نہیں ہوتا۔ حیا دوسری جانب وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جی ہاں میں بیو کدا ہوں۔ او فرینڈس ٹرپ تھا کوئی، مجھے پہلے بتا دیتی تو میں ادھر کچھ دن سے رہ رہی ہوں، میری فرینڈ کا گھر ہے ادھر، اور پھر تمہیں کیا بتاتی، تم تو ہمیشہ ہی مصروف رہتے ہو۔ اس نے حملے کا رخ بدلا تو وہ دفاعی پوزیشن میں آ گیا۔ اتنا مصروف کہاں ہوتا ہوں؟ پھر کل ملتے ہیں، تم بیو کدا آ جاؤ کیونکہ میں تو چند دن اپنی فرینڈ کے ساتھ ادھر ہی رہوں گی۔ کل میں مصروف ہوں۔ اچھا پرسوں؟ میں اگلا سارا ہفتہ مصروف ہوں، تم اپنی فرینڈز کے ساتھ انجوائے کرو، میں کام کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ اور اس نے فون ٹھک کر کے بند کر دیا۔ جی ہاں، اس نے جھنجھلا کر موبائل کان سے ہٹایا۔ اس شخص کا کوئی پتہ نہیں اسے کب کیا برا لگ جائے۔ باہر سے بہاریں پھر سے آوازیں دینے لگی۔ حیا یہ کریمی آئی کیا ہے، کوئی ہنٹ دے دو نا، جو بوجھے گا گفٹ اسی کا ہوگا۔ اس نے جواباً زور سے آواز لگائی اور اب بہاریں فوراً خاموش ہو گئی، کیونکہ عبد الرحمن کا تحفہ کسی دوسرے سے شیئر کرنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سہانے روح تھا۔ اس صبح وہ اور بھی گہری نیند میں تھی جب موبائل اچانک بجنے لگا۔ چمکتی اسکرین پہ جہاں کا نام جل بجھ رہا تھا۔ اس نے خمار آلود سا ہیلو کہتے ہوئے فون کان کے ساتھ لگایا۔ میں فیری سے بیو کدا آ رہا ہوں، تم پورٹ پر پہنچ جاؤ۔ کیا تم آ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں سارے زمانے کی خوشی در آئی تھی۔ ہاں میں نے سوچا بندے کو اتنا مصروف بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ ہنس کر بولا تھا۔ وہ لحاف پھینک کر باہر کو بھاگی۔ عائشہ کچن میں کام کرتی نظر آئی، بہاریں کرسی پہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ آج تم جنگل نہیں جاؤ گی؟ بس میں نے کہہ دیا، حلیمہ آنٹی نے کہا ہے کہ تمہیں اپنا پورا سبق دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر عائشہ، بہاریں نے منہ بسورتے ہوئے پلیٹ پر ہی ہٹائی۔ عائشہ مجھے پورٹ جانا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی چوکھٹ میں آن رکی۔ میرا کزن آ رہا ہے استنبول سے۔ ٹھیک ہے پھر ہم پہلے پورٹ چلے جائیں گے، ٹھیک؟ وہ اپنی خوشی چھپاتی ہوئی تیار ہونے کے لیے واپس بھاگی، ٹھیک کہتے ہوئے۔ 2 روز قبل حلیمہ آنٹی نے عائشہ کے ہاتھ اس کے لیے ایک مرون رنگ کا شیشوں کے کام والا کرتا بھیجا تھا۔ اس نے نیلی جینز پہ وہی گھٹنوں تک آتا کرتا پہن لیا اور گیلے بال کھلے چھوڑ دیے کندھوں پہ۔ اس نے عائشہ کا مرون پونچو پہن لیا تھا۔ بہاریں کو حلیمہ آنٹی کے پاس چھوڑ کر دونوں فیری پورٹ پر آ گئیں۔ فیری ابھی 5 منٹ قبل پہنچا تھا۔ ٹورسٹ کا ایک بحر بیکراں اس میں سے اتر رہا تھا اور وہ آنکھوں پہ ہاتھ کا سایہ کیے فیری سے اترنے والے لوگوں کو متلاشی نظر سے دیکھنے لگی، جب اسے اچانک ہی جہاں نظر آ گیا۔ وہ نیلی جینز کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے سامنے سے چلتا آ رہا تھا۔ اس نے بھی اوپر مرون سویٹر پہنا تھا۔ جہاں کو اپنے قریب دیکھ کر وہ بے اختیار مسکراتی۔ جی ہاں اوور ہیئر، اس نے ہاتھ اونچا کر کے ہلایا۔ جہاں نے دیکھ لیا تھا تبھی دھیما سا مسکراتا اس کی طرف آیا۔ واو تم تو ٹائم پہ پہنچ گئی، تھینکس۔ یہ میری فرینڈ ہے عائشہ گل، میں اسی کے ساتھ رہ رہی ہوں، اور عائشہ یہ میرا کزن ہے جہاں سکندر۔
السلام علیکم. عائشہ نے اپنے نرم ازلی خوش اخلاقی والے انداز میں سلام کیا. وعلیکم السلام. اس نے مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دی. تو تم ان کی بن بلائی مہمان بنی ہو؟ ارے نہیں، بن بلائی کیوں، ہم نے تو خود حیا کو بسد اسرار چند دن اپنے ادھر رکنے کا بولا تھا. عائشہ ذرا جھمک سی گئی تھی. پھر تھوڑی دیر بعد وہ رکی اور پھر اسے جنگل جانے کا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی. وہ دونوں بندرگاہ سے ہٹ کر سڑک کی طرف آ گئے. مرون اور نیلے رنگ میں ملبوس وہ سڑک کے کنارے چلتے بالکل ایک سے لگ رہے تھے. تمہارا فون اتنی افراتفری میں ہے کہ میں ناشتہ بھی نہیں کر پائی. مین بازار میں ریسٹورنٹ کے کھلے فرنٹ سے اشتہا انگیز خوشبو باہر آ رہی تھی. پھر جاؤ میرے لیے بھی ناشتہ لے آؤ، مگر پے میں کروں گا. اس نے والیٹ نکال کر چند نوٹ نکالے. ترک رسم و رواج کے مطابق ادائیگی ہمیشہ میزبان کرتا ہے، اور ادھر میزبان میں ہوں. جی ہاں. چھوڑو تم ترک رسم و رواج کو، ہم پاکستانی ہیں. شکر ہے تمہیں یاد تو آئے کہ ہم پاکستانی سے نوٹ پکڑے اور ریسٹورنٹ کی قطار کی سمت چلی گئی. وہاں سڑک کے ایک طرف ریسٹورنٹ تھے، دوسری طرف قطار میں بینچ اور میزیں لگے تھے جیسے کسی چرچ کی لگی ہوتی ہیں. درمیان میں کھلی سرمئی سڑک تھی جو گزشتہ برات کی بارش سے ابھی تک نرم تھی. جہاں ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور کونیاں میز پر رکھ کر دونوں مٹھیاں باہم ملا کر ہونٹوں پہ رکھے سے دیکھنے لگا. جو سڑک کے پار ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی تھی. چند ثانیے کے بعد وہ پلٹی اور اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کے کپ اور سینڈوچز رکھے تھے. اس نے سڑک پار کی اور ٹرے میز پر جہاں کے سامنے رکھ دی. شکریہ. اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے ایک کپ اٹھا لیا. اب تم واپس استنبول آ جاؤ، بہت رہ لیا ادھر. کیوں؟ ممی تمہیں یاد کریں گی. صرف ممی؟ تو پھر جہاں سکندر 1 گھنٹے کی مسافت طے کر کے مجھ سے ملنے آنے کا احسان کتنے دن تک جتائیں گے؟ قریباً. تمہاری آنکھ پہ کیا ہوا؟ اس کی نگاہیں حیا کے چہرے پر سے پھسلتی گردن پہ جا ٹکی اور ہونٹ اور گردن. یہ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ ہاں، بہت گہری چوٹ لگ گئی تھی. کیسے؟ میں گر گئی تھی اور بہت بری طرح سے گر گئی تھی. اوہ، اب ٹھیک ہو؟ حیا نے جواباً اثبات میں سر ہلا دیا. اور یہ تم نے اپنی عمر سے اتنی چھوٹی فرینڈ سے دوستی کب کرنا شروع کر دی؟ جب سے اپنی عمر والی ساتھ چھوڑ گئی ہے. ایک بوجھل سی خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہو گئی تھی. ایک نہ ختم ہونے والے قرب نے سڑک کنارے لگے بینچز کی قطار کو گھیرے میں لے لیا تھا. قریب میں ایک بچہ 3 گیندیں جو موٹے موٹے زرد لیموں سے مشابہ تھیں اچھالتے ہوئے چلا رہا تھا کہ کوئی گیند گرنے نہ پاتی. خیر، یہ 2 بہنیں عمر میں اتنی چھوٹی نہیں ہیں، بس چہرے سے لگتی ہیں. عائشہ 20 سال کی اور چھوٹی بہار نور 9 سال کی. اس نے میری مدد کی تھی جو ہماری دوستی ہو. کیسی مدد؟ میرے بالوں پہ کچھ گر گیا تھا حادثاتی طور پر، وہ عائشہ نے اتار دیا. مگر تم فکر مت کرو، اب سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا ہے. مگر کچھ تو بدلا ہے حیا. وہ کافی کے گھونٹ لیتا ذرا الجھن سے اس کو دیکھ رہا تھا. ہاں، کچھ تو بدلا ہے. وہ اس بات میں سر ہلا کر گیندوں کا کرتب دکھاتا لڑکے کو دیکھنے لگی. ایک ڈولی تھا جو کسی نگران فرشتے کی طرح اس کا پہرا دیا کرتا تھا. ایک میجر احمد جس کی خاموشی سننے کے لیے 3 گھنٹے تک فون کان سے لگائے رکھتا تھا. ایک عبد الرحمن جو دوسرے ملک میں ہونے کے باوجود اس کی مدد کے لیے آتا تھا. اور ایک جہاں سکندر جو اس کی ایک ایک وضاحت پر مطمئن ہو جاتا تھا، جو اس کے چہرے کے زخم تو دیکھ سکتا تھا مگر ان کے پیچھے اس کی جلی ہوئی روح نہیں نظر آتی تھی. اس سے جو نظر آتا تھا وہ سب دیکھ لیتے تھے، جو نظر نہیں آتا تھا وہ کوئی دیکھ سکتا ہے. اور جہاں ایسے لوگوں میں شامل نہیں تھا. دفعتاً میسج کی ٹون بجی تو جہاں نے موبائل جیب سے نکالا اور دیکھا. ممی کو بتا کر نہیں آیا نا، اس لیے اب ان کی تفتیش شروع ہو گئی ہے. وہ پیغام کا جواب ٹائپ کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا. تم جتنی ان کی مانتے ہو نا، میں جانتی ہوں. وہ مجھ سے کچھ منواتی نہیں ہے، ورنہ شاید میں ان کی واقعی مان لیتا. اس نے پیغام بھیج کر سیل فون وہی میز پر رکھ دیا اور حیا نے ایک نظر اس کے فون کو دیکھا. تو وہ سمن اسپیشل کون تھا جس نے تمہیں گفٹ دیا تھا؟ جہاں نے موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا. یہ تم رکھ لو، میں اور لے لوں گا. اتنے سوال پوچھتی ہو تم میرے فون کے بارے میں. حیا نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر واپس میز پہ رکھا. بات کو مت ٹالو، میرے سوال کا جواب دو. تم فکر نہ کرو، کسی لڑکی نے نہیں دیا. یہ میرا آفیشیل فون تھا، میری جاب کا فون تھا، میرے باس نے دیا تھا. ہمیشہ سے تو تمہارا باس؟ مگر تم تو اپنا کام کرتے ہو نا.
ہمیشہ سے تو اپنا کام نہیں کرتا نا. یہ ریسٹورینٹ تو 1.5 سال پہلے کھولے, اس سے پہلے تو بہت ساری جابس کی ہیں. ایک بات کہوں جی ہاں, مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی جاب اور اپنا باس بہت پسند تھا. وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے بولی تو جہاں نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا. تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ ابھی جب تم اپنے باس اور جاب کا ذکر کر رہے تھے نا, تمہاری آنکھوں میں جو چمک اور محبت در آئی تھی نا, وہ میں نے پہلے دیکھی تھی جب تم ہمارے کچن میں اس اسپیشل گفٹ کے بارے میں بتا رہے تھے. اور اب بھی یہ سب کہتے ہوئے تمہارا چہرہ ایک دم سے گلو کرنے لگا تھا. مجھے لگا اس ذکر سے وابستہ کوئی خاص یاد تمہارے ذہن میں چل رہی ہے, تو تم چہرے پڑنے لگی ہو. بتاؤ نا, تمہیں اپنی پچھلی جاب بہت پسند تھی نا؟ ہاں بہت زیادہ, بڑے عیش تھے. اپنی راجدھانی, اپنی جگہ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے نا. وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو ہموار رکھے دوبارہ کہیں پیچھے نہ جانے کی کوشش کر رہا تھا. تو وہ جاب کیوں چھوڑ دی؟ بعض دفعہ انسان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے نا. اپنی سلطنت سے خود کو خود جلا وطن کرنا پڑتا ہے. ان شہزادوں کے جزیروں کو ترک میں عدلار کہتے ہیں, کیونکہ یہاں ان شہزادوں کو جلا وطن کر کے بھیجا جاتا ہے جو سلاطین کو اپنے تخت کے لیے خطرہ لگتے ہیں نا. وہ بات کو اب کہیں کا کہیں لے گیا تھا. ہاں, اور میں سوچتی ہوں کہ جی ہاں, وہ جلا وطن شہزادے اپنے پرانے شاہانہ دور کو کتنا یاد کرتے ہوں گے نا. اور جو خود کو خود ہی جلا وطن کریں کی یاد میں تکلیف بھی در آتی ہوگی نا. پھر اس نے زیرے سے سر کو جھٹکا اور اسے کہا کیا وہ سمندر پہ چلتے ہیں. کچھ دیر بعد وہ دونوں ساحل سمندر پہ پتھروں کی قطار پہ چل رہے تھے. ہوا سے حیا کے بال اڑ اڑ کر جہاں کے کندھے سے ٹکرا رہے تھے, مگر وہ انہیں نہیں سمیٹ رہی تھی. وہ بھی خاموشی سے جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے, سر جھکائے, قدم اٹھا رہا تھا. تمہارا ریسٹورنٹ کیسا جا رہا ہے؟ رینوویشن کروا رہا ہوں, اور میری لینڈ لیڈی نے کوئی لائر ہائر کر دیا میرے خلاف. میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کے پاس ایک دم سے اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ اتنا مہنگا لائر افورڈ کر سک رہی ہے. حیا کی دل آزادگی کے ساتھ سمندر میں اس کا دل ڈوب کر ابھرا. وہ جانتی تھی کہ اچانک سے اس کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا, اور وہ سب اس کی غلطی تھی. تو تم اب کیا کرو گے؟ آج کل بس چھپا ہوا ہوں, اسی لیے ریسٹورنٹ سے بھاگ کر ادھر آ گیا ہوں. ذرا لو پروفائل رکھی ہے نا. وہ دھیرے سے ہنس کر بولا, تم اس سے اتنا ڈرتے ہو؟ ڈرتا تو میں فرقان ماموں اور سائمہ مامی کے علاوہ کسی سے نہیں ہوں. سمندر کی ایک تیز لہر آئی اور ان کے قدموں کو بھگو کر واپس پلٹ گئی. اور فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی ہو گئی ہے. اسے اچانک یاد آیا. حیا حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگی. ارم کی؟ کب؟ کس سے؟ کل رات مامی کا فون آیا تھا مامی کو, انہوں نے ہی بتایا. فنکشن تو معلوم نہیں کب ہے, البتہ رشتہ طے ہو گیا. مگر کس سے؟ فرقان ماموں کے کسی دوست کی فیملی سے. زیادہ تفصیل مجھے معلوم نہیں. وہ شانے اچکا کر بولا, اور پھر دونوں چلنے لگے. ارم نہیں مانی ہوگی, تایا نے زبردستی کی ہوگی. وہ یہی سوچ رہی تھی. تمہیں پتہ ہے جی ہاں, اماں ابا اور تایا تائی کی بڑی خواہش تھی کہ ارم کا رشتہ روہیل سے ہو جائے. پتہ نہیں تایا تائی نے کہیں اور کیوں کر دیا رشتہ, مگر روہیل تو وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم رکا. زندگی میں پہلی بار اسے لگا کہ جہاں کے لبوں سے کوئی بات غیر ارادی طور پر پھسلی ہے. مگر روہیل کیا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی. روہیل کی تو کافی سٹڈیز رہتی ہیں نا ابھی. وہ بات بدل گیا تھا. وہ شرطیہ کہہ سکتی ہے. روہیل کی پڑھائی ختم ہو چکی ہے. جب میں پاکستان جاؤں گی تب وہ آنے والا ہوگا. جواباً جہاں نے ایک گہری پرکھتی نظر اس پر ڈالی. تمہارا روہیل سے رابطہ ہے جہاں؟ پھوپھو نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ تم لوگ ان ٹچ ہو. اس نے اپنی پرانی الجھن کو الفاظ پہنا دیے. ہاں کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے. میں اس سے ایک دفعہ امریکہ میں ملا بھی تھا. اچھا کب؟ اس نے تو نہیں بتایا. وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی. پرانی بات ہے, 3 سال تو ہو گئے ہوں گے. ایک تو پتہ نہیں اس کے گھر والے ہر بات اپنے تک محدود رکھنے کا شوق کیوں رکھتے تھے. ابھی پاکستان میں اس نے اماں سے سکندر انکل کے کیس کا پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ اماں ابا کو سب پتا تھا. اور اب روہیل جہاں سے بھی مل چکا ہے, مگر اسے نہیں بتایا گیا تھا. آج تو وہ روہیل سے ضرور پوچھے گی. اب اس نے تہیا کر لیا تھا.
लहरें इस तरफ उमड़ उमड़ कर इसके पैरों को छू रही थी। जी हाँ, तुमने कभी सीप चुने हैं? यहाँ सीप होते हैं? वो जरा हैरान हुआ। हाँ, तुम्हें नहीं पता? आओ सीप चुनते हैं, इनसे मोती निकलेंगे। वाकई? अब देखते हैं कि तुम्हारा मोती निकलता है या नहीं। वो चैलेंजिंग अंदाज में मुस्कुराती आगे बढ़ गई। इन दोनों को एक एक सीप ही मिली। हया ने दूर बैठे टूरिस्ट से एक टोली से एक बड़ा छुरा लिया, वो जो फ्रूट काटने के लिए लाए थे, और जिहां के पास वापस पत्थरों पे आ बैठी। पहले इसने अपनी सीप खोली, वो खाली थी। मॉलिस्क पे खून के कतरे लगे थे। इसने मायूसी से छुरा जिहां की तरफ बढ़ा दिया। जिहां ने ब्लेड सीप के खोल के दर्ज में रखकर एहतियात से इसे काटा और किताब की मानद से खोला। हया ने गर्दन आगे करके देखा। मॉलिस्क के खून आलूद लोथड़े के ऐन ऊपर कितार में मटर के दानों जितने 3 सफेद मोती जगमगा रहे थे। वो मुतहय्यर सी इन चमकते मोतियों को देख रही थी। जिहां ने छुरी की मदद से मोती उखाड़े, इनको पानी से धोया और जेब से एक टिश्यू निकालकर इनमें लपेटा। ये तुम्हारे हुए। इसने टिश्यू हया की तरफ बढ़ा दिया। इसने धीरे से नफी में सर हिलाया। तुम इतने कीमती मोती किसी दूसरे को कैसे दे सकते हो? ये लड़कियों के शौक होते हैं ना, मैं इनका क्या करूंगा? वो लापरवाही से बोला था। तुम्हें नहीं मालूम, अगर ये बहारे गुल के निकलते ना तो इसके लिए कितनी कीमती होते। इसकी जिंदगी का वाहिद मकसद मोती हैं, जो इसके सीप से कभी नहीं निकलते। इसने बेदिली से टिश्यू थाम लिया। इसे अपने निकले मोतियों से ज्यादा खुशी कोई शय नहीं दे सकती थी। शाम में वो आयशा के लैपटॉप के सामने बैठी थी। रोहेल से स्काइप पे बात कर थी। जी हाँ, दोपहर में ही वापस चला गया था और इसके बाद वो सीधी घर आ गई थी। जब तक रोहेल ऑनलाइन नहीं हुआ था, वो सोचती रही कि 3 साल पुरानी बात रोहेल ने इसे क्यों नहीं बताई थी। 3 साल पहले क्या कभी इसने इशारों कनायों में भी बताया था कि इसे सबीन पुप्पो का बेटा मिला था? इसकी हर सोच का जवाब नफी में था। 3 सालों पहले इसकी जिंदगी में क्या हुआ था? वो शरिया एंड लॉ के दूसरे साल में थी। इनके एक दूर के चचा की शादी हुई थी और रोहेल ने एक दिन बहुत हंगामी हालात में बाबा से पैसे मंगवाए थे। वो एकदम चौंकी। 3-3.5 साल पहले एक दिन रोहेल का फोन आया था। इसने अब्बा से 2-3 लाख रुपए मंगवाए थे। अब्बा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे वाकई जरूरत है। और हर क्यों के जवाब में बस वो ये कह रहा था कि जब पाकिस्तान आऊंगा तो आपको बता दूंगा। हया को इसकी परेशानी देखकर पक्का यकीन हुआ कि इसने किसी दोस्त की कोई कीमती शय गुम कर दिया और इसकी कीमत भरने के लिए मांग रहा है। फिर पता नहीं रोहेल ने अब्बा को क्या वजह बताई, मगर अब सारे मामले को दोबारा याद करते हुए सोचने लगी कि इन 2 वाकयात का कोई बाहमी ताल्लुक हो सकता है ना। सीधा सुधा पूछा तो रोहेल ने शायद छुपा जाना है, सो इसे अंधेरे में निशाना बांधना पड़ेगा। रोहेल ऑनलाइन आ गया था और अब इसका चेहरा स्क्रीन पे नजर आ रहा था। रस्मी बातों के बाद इसने बगैर किसी तमदीद के पूछा, तुमने जिहां को कोई नुकसान भरने के लिए अब्बा से पैसे मंगवाए थे? लम्हे भर को तो रोहेल की समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। फिर जरा हैरत से बोला, ये तुमसे किसने कहा? तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमसे जिहां का कोई नुकसान हुआ था ना, जब वो तुम्हारे पास अमेरिका आया था, तुमने अब्बा से पैसे मंगवाए थे। अंदर ही अंदर वो खुद भी गड़बड़ाई हुई थी कि पता नहीं ऐसी कोई बात थी भी या नहीं। तुमसे ये जहां ने कहा है? वो चंबे से पूछ रहा था। जिसने भी कहा हो तो मेरे सवाल का जवाब दो रोहेल। वो चंद लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर जैसे शेषोपन में हो। तुम जिहां से क्यों नहीं पूछ लेती? वो सब कुछ बता चुका है, मगर मैं तुमसे इसलिए पूछना चाहती हूँ ताकि ये जान सकूं कि मेरा भाई मुझसे कितना झूठ बोल सकता है। तल्ख लहजे में कह रही थी इससे, और ताकि रोहेल को लगे कि वो वाकई गुस्से में है। वहां वाज़ेह तिलमिलाहट डर आई थी। जज्बाती ब्लैकमेलिंग काम कर गई थी। बात झूठ बोलने की नहीं है, और मुझे पता है इसने तुम्हें कुछ नहीं बताया और वो बताएगा भी नहीं, क्योंकि इसने मुझे भी मना कर रखा था। फिर भी मैं तुम्हें बताए देता हूँ। वो एक रात के लिए बहुत अचानक मेरे पास आया था। इसके बाएं कंधे पे गोली लगी थी और इससे बरवक्त तिबी इमदाद चाहिए थी, मगर वो अस्पताल नहीं जाना चाहता था। सो इसके कहने पर मैंने एक डॉक्टर फ्रेंड को बुला लिया था, जो तब अपनी रेजिडेंसी कर रही थी। इसने मेरे अपार्टमेंट में जहां को ट्रीट किया और बैंडेज वगैरह किया। फिर जहां ने मुझे बस इतना बताया कि इसके पीछे कोई है और वो किसी से भागता फिर रहा है। इसके बाद तुर्की के टिकट के पैसे भी नहीं थे, सो इसके पैसे मांगने पे मैंने अब्बा से कहकर रातों रात पैसे अरेंज किए। वो सुबह होते ही टर्की चला गया था और फिर हफ्ते बाद ही इसने मेरे पैसे मुझे वापस भिजवा दिए थे। बस यही बात थी। वो हकदक सुनने जा रही थी। अब्बा को पता है इस बात का?
نہیں، اور تم بھی مت بتانا، وہ پہلے ہی جہاں سے اتنے متنفر رہتے ہیں، یہ بات بتائی تو پھر تو وہ تو بس جہاں کی لاپرواہی کی وجہ سے اس سے کھچے کھچے رہتے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ نہیں، وہ کسی اور بات سے برگشتہ تھے۔ اب مت پوچھنا کہ وہ کیا بات تھی، میں ابھی بھی جلدی میں ہوں، بعد میں بتاؤں گا، مگر اتنا یقین رکھو کہ وہ جس حالت میں، زخمی حالت میں میرے پاس آیا نا، مجھے وہ اسی دن سے اچھا لگنے لگا، اور میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سچ بول رہا تھا۔ جب اس نے اس رات مجھ سے کہا تھا نا، روہیل آئی ایم ناٹ دی بیڈ گائے، بلکہ جو میرے پیچھے ہیں نا وہ برے ہیں۔ اور وہ دوسری بات، اس نے اصرار کر کے پوچھنا چاہا، مگر روہیل اسے کوئی موقع دیے بغیر میز سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اسے باہر جانا تھا اور وہ جلدی میں تھا۔ حیا نے بے دلی سے لاگ آؤٹ کیا۔ اس کا دل ایک دم بہت بوجھل ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والے اس کو چھوٹا سمجھ کر اس سے اتنی باتیں چھپاتے تھے، آخر کیوں؟ عائشہ نے لیٹے ہوئے بہارے پر کمبل برابر کیا، پھر ایک نظر اسے دیکھا جو بہارے کے اس طرف لیٹی تھی، چھت کو تکے جا رہی تھی۔ وہ تینوں یوں سوتی تھیں کہ بہارے درمیان میں ہوتی۔ عائشہ، اس نے عائشہ کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیا، شاید وہ اسے پکارنے کا ارادہ پہلے سے رکھتی تھی۔ کہو، میری سیپ سے موتی کیوں نہیں نکلتے؟ میں اتنا جھوٹ تو نہیں بولتی۔ تم بہارے کے فلسفے کو ذہن سے نکال دو، یہ تو رزق ہوتا ہے، کبھی نکل آتا ہے، کبھی نہیں نکلتا۔ چند لمحے کمرے کی تاریکی میں ڈوبے سبز نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی۔ بہارے کی آنکھیں سانس لینے کی آواز ابھر رہی تھی۔ عائشہ، کیا مجھے دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت دور نکل رہی ہوں، اتنی دور کہ میں ان باتوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پا رہی جو تمہاری زندگی کا حصہ ہے۔ حیا، دور ہمیشہ ہم جاتے ہیں، اللہ دور نہیں جاتا۔ وہ نگاہوں کا زاویہ موڑ کر عائشہ کو سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں لگے کہ دوریاں بہت بڑھ رہی ہیں تو انہیں ختم کرنے کی کوشش بھی تو تمہیں پہل کرنی ہوگی نا؟ کیسے؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میرا بازو نا مجھ سے روز یہ سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اس سوال کا کوئی اچھا جواب ہو۔ میں زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں۔ اس لیے تاکہ تمہاری سیپ میں سے موتی نکل آئیں؟ نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ مجھے اس آگ میں کبھی جلنا نہ پڑے جس سے مجھے اب بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر اس فاصلے کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ کیسے؟ حیا، یہ جو ہمارا اللہ سے فاصلہ آ جاتا ہے نا، یہ سیدھی سڑک کی طرف نہیں ہوتا، یہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو بھاگ کر طے کرنے کی کوشش کرو گی تو جلدی تھک جاؤ گی، جست لگاؤ گی تو درمیان میں گر جاؤ گی، اڑنے کی کوشش کرو گی تو ہوا ساتھ نہیں دے گی۔ یہ فاصلہ نا بیبی سٹیپ سے عبور کرنا ہوگا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چوٹی پہ پہنچنا ہوگا۔ کبھی بھی درمیان میں پلٹ کر نیچے اترنا چاہو گی تو پرانی زندگی کی کشش ثقل کھینچ لے گی اور قدم اترتے چلے جائیں گے، اور اوپر چڑھنا اتنا ہی دشوار ہوگا، مگر ہر اوپر چڑھتے قدم پہ بلندی ملے گی۔ سو بھاگنا مت، جست لگانے کی کوشش بھی نہ کرنا، بس چھوٹے چھوٹے اچھے اچھے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑ دینا۔ عائشہ گل کا چہرہ مدھم روشنی میں دمک رہا تھا، اور وہ اتنا نرم بولتی تھی جیسے گلاب کی پنکھڑیاں اوپر سے گر رہی ہوں، جیسے شہد کی ندی بہہ رہی ہو، جیسے شام کی بارش کے ملائم قطرے ٹپک رہے ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ تم اپنی کوئی بہت محبوب شے اللہ کے لیے قربان کر دو۔ اس نے لمحے بھر کو سوچا کہ اس کے پاس ایسی کون سی چیز ہے۔ سبحان جی کے ڈورم میں نا میرے پاس ایک ڈائمنڈ رنگ پڑی ہے، وہ بہت قیمتی ہے۔ قیمتی چیز نہیں، محبوب چیز قربان کرو۔ ضروری نہیں کہ تمہاری محبوب چیز قیمتی بھی ہو، اور میں بتاؤں کہ تمہاری محبوب ترین شے کیا ہے؟ کیا؟ تمہاری انا۔ تم اسے قربان کر دو۔ مگر کس کے لیے؟ اپنے چچا کی کسی بیٹی کے لیے؟ تمہارے کوئی اور چچا اور ان کی بیٹیاں ہیں؟ تم ان کے لیے وہ کرو جو تم پہلے کبھی نہیں کرتی تھی۔ بہت سے
سب سے مشکل قربانی دینا نا چچا کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مقابلہ ان سے رہتا ہے اور سب سے ناقدرے بھی وہی ہوتے ہیں۔ میں ان کے لیے کیا کروں؟ میں ان سے کبھی زیادتی نہیں کرتی، بس میں ان کے طنز کا جواب میں زبان پہ آئے طنز کو روک نہیں پاتی۔ حیا، یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور تانے ہوتے ہیں نا، ان سے بچا کرو۔ مکہ میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے تانے اور طنز کر جاتے تھے، پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے، کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ تم اپنی کزن کے لیے اپنی انا کی ضرب کو بھول جاؤ نا۔ میں کوشش کروں گی۔ ویسے عائشہ، تم بہت پیاری ہو۔ جواباً عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو حیا۔ اور میں بھی بہت پیاری ہوں، بہارے نے بند آنکھوں سے کہا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ گندی بچی، تم جاگ رہی ہو؟ چلو سو جاؤ، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ عائشہ نے بہارے کو مصنوعی خفگی سے ڈانٹتے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ سب روشنی غائب ہوگی اور کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ صبح سویرے کچن سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھلے بالوں کو انگلیوں سے سمیٹ کر جوڑے میں لپیٹتی چوکھٹ لگائی تھی۔ عائشہ کرسی پہ بیٹھی تھی اور اپنے آگے کھڑی بہارے کے بال بنا رہی تھی۔ آج گھر کے کام تھے، سو جنگل نہیں جانا تھا، تو بہارے باہر جدیسی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی۔ اب بہارے گول اکیلی جائے گی تو اچھی لڑکی بن کر جائے گی نا، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نرمی سے تائید چاہتی تھی اور اس کی چوٹی گوند رہی تھی۔ ٹھیک؟ بہارے نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اور اچھی لڑکیاں جب بازار سے گزرتی ہیں نا تو نظریں جھکا کر گزرتی ہیں، ایسے اگر ٹھوکر لگ جائے تو؟ عائشہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے چوٹی کے آخری بل پر کو ایک دوسرے میں گوندا۔ جو لڑکی اللہ کی بات نہیں مانتی، جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے نا، اللہ اسے کبھی ٹھوکر لگنے ہی نہیں دیتا، اور جو نہیں مانتی اسے لگنے دیتا ہے۔ اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں نا تو کیسے چلتی ہیں؟ وہ ان دو لڑکیوں کی طرح چلتی ہیں جو کنویں پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تھیں۔ اور وہ دو لڑکیاں کیسے چلتی ہیں؟ حیا کے ساتھ۔ اور عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ حیا والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ ہر جگہ نہیں جاتی، ہر بات نہیں کر لیتی، ہر کسی سے نہیں مل لیتی۔ اور یاد رکھنا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرنا۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر باری باری عائشہ کے دونوں رخساروں کو چوما۔ عائشہ گل، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ بھاگ کر دروازے میں آئی تو حیا اس سے ملنے کے لیے جھکی۔ اس نے اسی طرح حیا کے دونوں گال چومے۔ حیا، سلیمان، بہارے گل تم سے بھی بہت پیار کرتی ہے، کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ تم بہت محنت کرتی ہو اس کی ذہن سازی کے لیے۔ وہ آگے چلی گئی اور جب تک بیدار ہوئی وہ دونوں بہنیں حلیمہ آنٹی کے گھر سے قرآن پڑھ کر آ چکی تھیں۔ کرنی پڑتی ہے نا، چھوٹی لڑکیاں تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں، جہاں موڑو گی مڑ جائیں گی، اور اگر وقت گزرنے کے ساتھ ٹہنی رنگ بدل لے، سوکھ جائے، تو بھی اس کا رخت وہی رہتا ہے۔ مگر جو لڑکیاں بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ کانچ کی طرح ہوتی ہیں، انہیں موڑو تو مڑتی نہیں ہیں، زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ کانچ کو تو تراشنا پڑتا ہے نا، اور جب تک اس کی کرچیاں نہیں ٹوٹیں، وہ اپنے ہاتھ زخمی نہ کریں، وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈھلتا۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ اچھا فون کدھر ہے؟ میرا کریڈٹ ختم ہے، پاکستان فون کرنا تھا۔ او سوری، یہ پڑا ہے۔ عبد الرحمن کا فون آیا تھا تو میں نے ادھر ہی رکھ دیا۔ اور یہ تمہاری چائے۔ اس نے کارڈ لیس فون حیا کے ناشتے کا واحد جز چائے اس کے سامنے رکھ دی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ بے اختیار پوچھ اٹھی، حالانکہ اسے عبد الرحمن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس کچھ پیپرز کا پوچھ رہا تھا، اس کے کمر میں رکھے تھے۔ بہارے تو خوش ہوگی نا اس سے بات کر کے۔ تم بہارے کو مت بتانا، میں نے اسے نہیں بتایا، وہ اس سے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرتا، اپنے کام کے لیے کرتا ہے بس۔ حیا خاموشی سے فون اور چائے کا کپ لے کر باہر آ گئی۔ گھاس پہ شبنم کے قطروں کی چادر پڑی تھی، بہار کے پھول ہر سو خوشبو بکھیرتے ہوئے تھے، اور وہ گھاس پہ بیٹھ کر چائے کے گھونٹ بھرتی تایا فرقان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ارم نے اٹھایا۔ دعا سلام اور رسمی سے حال احوال کے بعد وہ بہت چبھے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں آج کیسے خیال آ گیا فون کرنے کا؟ عام دنوں میں حیا کو اس فکرے سے زیادہ تب کسی شے سے نہیں چڑھتی تھی۔ انسان جب کسی کو فون کرے، چاہے سال بعد، چاہے
2 سال بعد تو وہ اگلے کا خیال کر کے ہی فون کرتا ہے نا۔ اس پہ کسی گلے سے بات کا آغاز کرنا مخاطب کو یہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ یہ خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس نے اب زندگی میں اتنی تکلیف سہ لی تھی کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوا۔ پھر وہ خود ہی نظر انداز کرتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بہت مصروفیت میں گھری ہوئی تھی، اس لیے بات نہیں کر پائی۔ تم سنو کیسی ہو؟ اور ہاں، منگنی کی بہت مبارکباد، بہت شکریہ۔ چند چھوٹی چھوٹی نرم سی باتیں کر کے اور علم کی چھوٹی چھوٹی تند باتوں کو نظر انداز کر کے اس نے فون رکھا تو اب اس کا دل پہلے سے بہت ہلکا ہو چکا تھا۔